تیسری قسم غریبوں کی وہ ہے جو بی سے، زیادہ گالیاں بھی مناسب نہیں، ایم سے ایم ہیں اور بی سے بی ہیں اور جی سے جی ہیں. یہ وہ غریب ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آئے، معاشرے کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگوں. دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی بھکاری بن چکا ہے، ادھر بھیک مانگ رہا ہے، ادھر بھیک مانگ رہا ہے، ادھر ڈنڈے پڑ رہے ہیں، ادھر سلاوات ہیں، ادھر کوئی رشتہ نہیں دے رہا، ادھر جس کی تھی وہ بھاگ گئی اس کو چھوڑ کر. معاشرے کے حالات دیکھ رہا ہے، ملک کہاں جا رہا ہے، قرضوں پہ قرضے چڑھے جا رہے ہیں. شوق ہے اس کو بھی، لیکن ایک نمبر کا سست اور پوستی، ماں باپ پہ بوجھ بنا ہوا، قوم پہ بوجھ بنا ہوا، ملک پہ بوجھ بنا ہوا، محلے والوں پہ بوجھ بنا ہوا. محلے والے آتے ہیں، گلی میں گارڈ رکھے 2000 روپے دے دے، ہے ہی نہیں پیسے، تو مجھے 4000 روپے دے دے. ہیں بھائی، ہمارے محلے میں بھی یہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں ایک گارڈ رکھا ہوا ہے گلی والوں نے، تو 2000 روپے نہیں نکل رہے یار بعض لوگوں سے. تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ادھر کرائے کا مکان ہے، قرضے چڑھے جا رہے ہیں کرائے کے، بھیک مانگ لے گا، محنت نہیں کرے گا. اس غریب کو آپ جتنی بھی گالیاں دیں وہ کم ہیں، کیونکہ آخرت میں جو اس کو پڑھنے والی ہیں وہ بہت، بولو، زیادہ. یہ وہ غریب ہے جو اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہے، نہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے اور نہ محنت کرتا ہے. یہ غریب قوم پہ بوجھ ہے. اس غربت کی اسلام میں کوئی مدح اور تعریف. یہ وہ غریب نہیں ہے جو قیامت میں مسکینوں سے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. یہ وہ والا غریب نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا، غریب لوگ جنت میں بھی زیادہ ہوں گے اور مالداروں سے پہلے بھی جائیں گے. تو یہ والے غریب نہیں ہیں اس میں. ہمارے نبی نے مساکین کی تعریف کی ہے، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور قیامت میں میرا شمار کس میں کرنا، مساکین میں. آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، اس میں مالداروں سے زیادہ کون تھے، مسکین، اور غریب لوگ مالداروں سے زیادہ تھے اس میں. اس سے ہمارے معاشرے کے جتنے پوستی ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار یہاں تو عزت نہیں مل رہی، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا ہو رہا ہے، تو وہاں عزت مل جائے گی. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، وہاں بھی آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ سست ہیں. سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ میں ہمارے علم میں کوئی صحابی بھی سست نہیں تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے، گھوڑے سے تیز. یہ شاندار ماضی تھا ہمارا. آج آپ کسی کو چلوا کے دکھا دو، دوڑوانا تو دور کی بات ہے، اور نیک ہوگا. اتنے حضرت نیک ہیں، چل ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ہمارے حضرت کے نیک ہونے کی علامت ہے، بہت نیک ہے. اٹھاؤ تو 6 مرید، وہ جو جیسے گاڑی کو نہیں وہ لگا کے اٹھا رہے ہوتے، اس طرح سے اٹھ. یہ بدعتی پیروں کی بات، کوئی بیچارہ بزرگ ہوں کسی بیماری کی وجہ سے ویٹ بڑھ گیا، وہ الگ چیز ہے. وہ بڑھاپے میں ایج زیادہ ہونے سے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جوانی میں یہ حالت ہو گئی ہے. اب آپ بتاؤ اس سستی کو اسلام پسند کرے گا؟ بولو. کتنے ہمارے نمازی بھائی ہیں، نیک ہیں ماشاءاللہ، سوتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں. نمازی کو تو زیادہ چست ہونا چاہیے، داڑھی والے کو زیادہ چست ہونا چاہیے، کیونکہ داڑھی آپ نے رکھی ہے تو آپ ایک نمائندے بھی ہیں نا مذہب کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیک نہیں ہے داڑھی کاٹ لے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیونکہ برائیوں میں مبتلا ہیں تو اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے. بھائی آپ برائیوں میں مبتلا ہو تو داڑھی کاٹنا بھی تو ایک برائی ہے نا. تو ایک برائی سے تو کم از کم توبہ کرو، وہ تو رکھو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا، ہم چونکہ الٹے کام کرتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے تو اسلام ہی چھوڑ دو. تو یہ تھوڑی اسلام تھوڑی چھوڑا جائے گا، اس الٹے کاموں کو چھوڑا جائے گا نا. تو اب یہ نہیں ہو کہ آپ کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہیں سینما گھر میں داڑھی رکھ کے تو داڑھی کاٹ لے. وہ داڑھی نہ کاٹو، فلم دیکھنا چھوڑو بھائی. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، داڑھی کاٹ لیتے ہیں کہ یار ہم داڑھی بدنام ہو رہی ہے، ہم فلم دیکھنے گئے ہوئے ہیں. تو بھائی داڑھی بدنام ہو رہی ہے تو اس کا حل داڑھی کاٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو برائی سے روکنے کا ایک چیز تھی، آپ نے وہ اڈا ہی اڑا دیا.
ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو جا کے مار دیا جان سے. کیوں مارا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار آج میں نے ماں کے اتنے حقوق سنے ہیں, میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی, اماں تم دنیا سے چلی جاؤ, بہت حقوق ہیں میرے, میں خام خواہ میں گناہ گار ہوں گا. تو لوگ کہیں گے کم بخت وہ حقوق ادا نہ کرتا, کم گناہ تھا, تو نے تو اڈا ہی اڑا دیا. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ داڑھی رکھ کے جرم کر رہے ہو, شرم نہیں آتی, تو اس سے بجائے شرم آنے کے داڑھی کاٹ دیتے ہیں, اور زیادہ بے شرم ہو جاتا ہے. تو غریب کی تیسری قسم کیا ہوئی؟ جو اپنی سستی, کاہلی اور پوستی پن کی وجہ سے جتنی گالیاں دی جائیں سارے الفابیٹ اس پہ تھوپ دیں. آپ دماغ استعمال نہیں کرتا. اور ہمارے معاشرے میں میجورٹی اسی قسم کے غریبوں کی ہے. نہ دماغ استعمال کرتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں, نہ ہلتے جلتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, پولیس آ کے اٹھاتی ہے. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, دو سست پڑے ہوئے تھے. یہ اکثر ہماری قوم کے نوجوانوں پہ فٹ بیٹھتا ہے. ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, ایک سست نے کہا یار ادھر آنا ذرا. وہ گھڑ سوار اتر کے آیا, پتہ نہیں یار کیا کام ہوگا اس کو, لیٹے لیٹے ایمرجنسی میں بلا رہا ہے. کیا کام ہے یار؟ یہ بیر کا دانہ پڑا ہوا ہے, اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس کو بہت غصہ آیا, کم بخت مجھے گھوڑے سے اتارا اس کام کے لیے, یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں بول سکتا تھا اگر اتنا ہی سست تھا تو؟ کہہ رہا نہیں اس کو نہیں بولوں گا میں. دوسرے سے پوچھا کیوں, تجھے کیوں نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہا میں اس کا کام نہیں کروں گا. کتا آیا تھا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا, میں اس کو بول رہا تھا ہٹا, یہ ہٹا نہیں رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ بتاؤ, یہ والا جو سست یہ پیسے کمائے گا؟ یہ کمائے گا؟ صحیح ہے مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ مجھے یاد نہیں, مفہوم سنا رہا ہوں, کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ہمیشہ طفیلی بن کے رہتے ہیں, ہمیشہ دوسروں پہ بوجھ بن کے رہتے ہیں. اور آگے الفاظ ہیں, اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ نہ شادی کرتے ہیں نہ اولاد ہے ان کی, اس سے کہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے, ایسے ہی گھوم رہے ہیں وہ. یعنی شادی بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ یار بیوی آئے گی تو خرچہ کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, جب بڑھے گا تو کمانا پڑے گا, تو کمانے سے بہتر ہے ایسے ہی پڑے رہو آرام سے. تو نہ ان کی اولاد ہو رہی ہے, نہ ان کی بیوی ہے, نہ ان کا خاندان آباد ہو رہا ہے, اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ. جب انسان شادی کے سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خیال آتا ہے اسٹیبل ہو جاؤں میں, تو اسٹیبل ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. لڑکی والوں کا سوال ہی سب سے پہلے ہوتا ہے کردہ کی ہے, کہتے ہیں نا کردہ کی ہے, کیا کرتا ہے بھائی تو؟ اب آپ کہو کہ کچھ بھی نہیں کرتا, یہی تو اس کی خوبی ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, کیونکہ غربت کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے, اور غریب لوگ چونکہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور غریب جنت میں زیادہ ہوں گے. تو میرے بچے نے یہ سارے بیانات سنے ہوئے ہیں, ان بیانات کی وجہ سے اس کو ایسی موٹیویشن ملی ہے, کچھ بھی نہیں کرتا یہ. تو وہ کہیں گے نا پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں کرو تو پھر یہ بھی کام نہیں کرو. تو یہ جو پوستی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اس پوستی پن کے خلاف جہاد ضروری ہے. موٹیویشن کا رخ یہاں ہونا چاہیے. غریبوں کو گالیاں مت دو, غریبوں میں تو بہت سے مقدر کی وجہ سے ہیں, بہت سے ایسے سخاوت کی وجہ سے ہوں گے معاشرے میں. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے نا غریب کی, اگر یہ محنت پہ آ جائے تو محنت کرنے کے بعد بھی شریعت کے کچھ اصول ہیں, اگر ان اصول کو سامنے رکھے بغیر اس نے موٹیویشن حاصل کی اور پیسہ کمانے کی فکر شروع کر دی تو برباد ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. پیسہ آئے نہ آئے, ذہنی سکون بھی جائے گا, آخرت بھی تباہ کرے گا. یہ اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں میں, جو اصل ٹاپک تھا آج کا میرا. تمہید اتنی لمبی ہو جاتی ہے. اور محنت شروع کریں. محنت کی کیسے جاتی ہے؟ آپ کی پیسہ کمانے سے نیت کیا ہونی چاہیے؟ پیسہ اور علم میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ پیسہ کمانے میں علم چھوڑنا پڑتا ہے. دولت پیسے کی شکل میں بھی ہے اور علم کی شکل میں بھی. اسلام علم والی دولت کو پیسے والی دولت پہ بولو ترجیح دیتا ہے. لیکن آج کے موٹیویشنل اسپیکر دولت کمانے کا جو طریقہ اور اسٹائل سکھا رہے ہیں اس میں آپ نالجیبل انسان بولو نہیں رہتے.
ایک لیکچرار جس کے پاس علم ہے، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے درمیانی تنخواہ پہ، اور ایک بزنس مین جو کروڑوں روپے کما رہا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، اسلام نالجیبل آدمی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اس شخص سے جس کے پاس نالج کیا ہے، زیرو ہے. کیونکہ جو جس کے پاس نالج ہوتی ہے وہ معاشرے میں لیڈر بن سکتا ہے، معاشرے کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. صرف پیسہ ہی دیکھنا ہے تو ہمارے سیاستدانوں کے پاس کم ہے پیسہ، کیا کر رہے ہیں قوم اور ملک کے ساتھ. وہ حضرت علی کا شعر ہے نا، رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہالی مالو. حضرت علی کہتے ہیں اللہ نے جب دولت تقسیم کی تو بہت سے جاہل ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دے دیا اور ہمیں اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دے دیا، علم دیا، پیسہ نہیں دیا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا لیکن ہم اللہ کی اس تقسیم پہ کیا ہیں، بولو، خوش ہیں، راضی ہیں. کیوں؟ آگے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، مال عن قریب فنا ہو جائے گا. دولت مند سیٹھ جب مرتا ہے اس کا قصہ ختم، کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوتا. اور جب صاحب علم دنیا سے جاتا ہے اس کے علم سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا. آئنسٹائن کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ دنیا کی نالج تھی اس کے پاس، لوگوں کو ایک اپنی نالج سے فائدہ پہنچایا. علماء کو لوگ امام بخاری یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ امام حنیفہ کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو قارون کو لوگ یاد رکھتے ہیں برے الفاظ میں، اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھتے. تو حضرت علی کہتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، مال عن قریب فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، علم ہمیشہ باقی رہے گا.